اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کوئی شک تو نہیں ہے، کھلی سادی سی بات ہے، کر کوئی نہیں رہا۔ اس نے پکڑا، اس نے چھوڑا، اس نے مارا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ، گھنٹے گھنٹے، دو دو گھنٹے کے پروگرام ہے، تین تین گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن سچی بات مختصر ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ اونچی اونچی جواب دو، سارے دل میں جواب دے دینا۔ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے؟ بلکہ یہ بات تو بہت بڑی ہے حضرت، میں آپ سے پوچھوں گا صرف یہی بتا دو قرآن پاک کی زیارت کی ہوئی کتنی دیر ہو گئی ہے؟ بات کھلی بات، کوئی دوسری بات۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو، اس لیے حضرت جی میں آپ سے گزارش کروں گا، زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے، بولو۔ اچھا، اور دوسری حضرت جی صورتحال، مجھے یاد ہے میرے ایک بڑے محسن تھے حاجی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا حضرت پچھلے سے پچھلے الیکشن میں، میں نے ان کو نا کئی بار الیکشن ہال میں بیٹھے دیکھا۔ حال ہوتا ہے نا کچھ بندے سیاسی مزاج رکھتے ہیں، حضرت کا مزاج بالکل بھی غیر سیاسی تھا، بالکل سیاست سے کوئی لین دین نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، میں نے دیکھا حضرت، اور میں بھی حیران ہوا، میں یار حاجی صاحب کیوں الیکشن ہال پہ بیٹھے ہیں؟ آخر ایک دن ملاقات اس انداز سے ہو ہی گئی کہ میں نے حضرت سے پوچھ لیا، میں حاجی صاحب یہ آپ الیکشن ہال میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تو کوئی سیاسی مزاج ہی نہیں رکھتے، ذرا بات سنیے گا۔ مجھے آگے سے کہنے لگے حضرت صاحب الیکشن ہال بالکل میرے گھر کے ساتھ بنا ہے، میری دیوار سے دیوار ہے، مجھے اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیا، دو بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہو چکی ہے، دوسری کی بھی شادی کر دی ہے، وہ میرے پاس رہتی ہے، اس کا خامن باہر ہے، چھوٹے چھوٹے میرے نواسی ہیں اور نواسی ہیں، میں صرف اس ڈر سے الیکشن ہال میں بیٹھ جاتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے نا کہ پھر مجھ پہ غصہ نہ نکالیں کہ روز لنگ کے جاندہ ہی بہندہ نہیں، میں اس ڈر سے بیٹھ جاتا ہوں کہیں یہ الیکشن جیت گئے اور پھر مجھ سے کوئی ضد نہ لیں کہ یہ نہیں بیٹھتا تھا، میں تو صرف اس ڈر سے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان اسی بندیاں کو لوگ کتنا ڈرنے ہیں تو اللہ پاک کو ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں ہم بندے سے، اللہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ رزق، عزت، ذلت، زندگی کسی کے بھی تو مالک نہیں ہے، سب کا مالک وہ ہے جس کا چاہے گا بڑھائے گا، جس کا چاہے گا گھٹائے گا، جسے چاہے گا صحت دے گا، جسے چاہے گا بیمار کرے گا، جسے چاہے گا عزت دے گا، سب کچھ تو اس کے دستے قدرت میں ہے، لیکن بندے سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اور اللہ سے اللہ کھلا چیلنج ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ سیدھی سچی بات ہے، مختصر بات ہے، بس جی اے آخری لنگر ان بات سمجھو، آخری لنگر ٹھیک ہے جی، اے سارا لنگر پہنچ گیا ان میں، اب میری بات سنیں آپ، ٹھیک ہے جی، سیدھی بات ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ قربانیہ محمد بخشا فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے۔ سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے، یہ جو کچھ ہے بس جی اینڈ سی جی بس ہونے لگے، یہ جو کچھ بھی ہے حضرت یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی سزا ہے، یہ ساری ہماری اپنی کوتاہیاں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اوپر بہنیں بیٹھی بھی سن رہی ہیں، میں گزارش کروں گا آپ سب سے، وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ جو اپنی زندگی میں سورہ ملک کا عامل ہوگا نا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز حشر اگر کچھ معاملہ بگڑ گیا، کچھ نیکیوں والا معاملہ کم پڑ گیا، جہنم کا ڈر آ گیا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ ملک کا پڑھنے والا ہوگا نا، تو پھر اللہ پاک جو سورہ ملک ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی وجہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یا تینوں بخش دے یا پھر میں نے قرآن چو کٹ دے۔ اب تو اس کو تو قرآن سے نکالنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس دن لڑ سکتی ہے تو پھر حضرت آج میرے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہے جس کو میں نے کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں، تو کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ میں اسپیشلی اپنی بہنوں سے پوچھ رہا ہوں،
وہ قرآن پاک جو میرے گھر میں پڑا ہے، جس کو میں نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، کیا وہ روز میرے اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ جب وہ قرآن پاک دیکھتا ہوگا، موبائل بار بار کھول رہا ہوں، فیس بک بار بار کھول رہا ہوں، یوٹیوب بار بار کھول رہا ہوں، ٹی وی بار بار آن ہو رہا ہے، میں جیو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ARY بھی دیکھ رہا ہوں، میں سما بھی دیکھ رہا ہوں، میں دنیا بھی دیکھ رہا ہوں، میں 92 بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ جھوٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں ہوں سچا، میں ہوں اللہ کا کلام، میں اس کے نبی کے دل پہ اترا ہوں، مجھے کھول کے ہی نہیں دیکھتا ہی ہیں؟ سچ بتائیے، تو پھر ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اچھا، ہمارے گھر میں وہ جو مصلے پڑے ہیں، جسے ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ میرے گھر میں وہ جو اتنی زیادہ تسبیحاں پڑھی ہیں، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے ڈھیر لگا ہے میرے گھر تسبیحوں کا، میں نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھی، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ درود تاج، وہ درود لکھی، وہ سورہ یاسین، وہ سورہ رحمان، وہ 5 سورہ، جس کو میں نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کریں گے؟ جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں قرآن شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں مصلی شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں سورہ یاسین شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود تاج شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود لکھی شکایت کرے، مجھے پھر بتاؤ، پھر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ میں اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں حضرت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً